مشیت اللہ، خلیفۃ اللہ، امر اللہ، اسم اللہ، عین اللہ، حسن اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، قدرت اللہ، روح اللہ، قلب اللہ، نفس اللہ، امر اللہ، لقاء اللہ، صاف اللہ، باب اللہ، سبیل اللہ، صراط اللہ، صورت اللہ۔ بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الکوثر، بقیت لیلۃ القدر۔ بقیت اللیلۃ المبارکہ، بقیہ آل آبا، نور آل آبا، برکت آل آبا، حشمت آل آبا، غیرت آل آبا، مسرت آل آبا، منتقم آل آبا، حجت آل آبا، وارث آل آبا، غوث الغیوث، قطب الاقطاب، شاہد العباد، مستحصل الانام، منعم و منان، مؤذن و آذان، مولا صاحب الزمان، صاحب الدار، صاحب اللوح، صاحب القلم، صاحب الرجعت، صاحب المحیا، صاحب التوقیت، صاحب الشر، صاحب بیت الحمد، صاحب قمیص یوسف، صاحب خاتم سلیمان، صاحب تابوت سکینہ، صاحب امامت الصحاب، صاحب شرف، صاحب عزم، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار۔ صاحب سمسام، فلاق الحام، شریف القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجن، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلی، ذو القدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، ماء معین، بلد الامین، امان المومنین، معز المومنین، فوز المومنین، صلاة المومنین۔ یہ میں نے گزارش کی تھی، یہ ہمارا بیٹا ہی ہے نازی علی، اس کو بعد میں پڑھانا، اچھے ذاکر ہیں اور اب انہیں کا زمانہ ہے تو ویسے بھی ذاتی ہے، تو چلو زور زبردستی جو کچھ بھی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے آپ سے کچھ نہ کچھ بات پہنچائے۔ ماشاء اللہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو
کہاں سے شروع کروں، چونکہ رجب کا مہینہ اس کا بس فیصلہ یہی ہے، وہ عرش پہ رجب منائے اس کا رجب ہے، اور اگر تم فرش پہ رجب مناؤ تو پھر رجب تیرا ہی ہے۔ واہ 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 واہ، اس کا تیرا یا واہ واہ۔ تو اس پہ شاہ جی میں سوچتا رہا ہوں، رجب میں یہ میں نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ یہ جو ذکر پاک ہے نا، اصل میں یہ ہم ذکر کرنے والے جانتے ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بھائی میرا کام یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنا کام بچوں کرنا ہے نا، پتہ ہی نہیں ان کو کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا اور ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ وہ ہیں ہمارے مالک، ہم ہیں ان کے عبد۔ سمجھ آئیے کہ بے شک بے شک۔ تو پہلی تو بات ہے کہ ہم جب کھڑے ہوں تو ایسے ظاہر ہو جیسے کوئی غلام مالکوں کی بارگاہ میں کھڑا۔ چلا جاؤں بے شک واہ۔ وہ بابا آپ ہمارے اپنے ہیں، بچے ہیں، تو میں پھیرے بازی کے لیے تو نہیں نہ آیا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ پھر دوسرا یہ ہم اقرار کریں کہ یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں نا ان کو ہم جانتے ہیں، جانتے بھی نہیں اور ان کی معرفت کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اچھا جب جانتے نہیں تو اپنی طرف سے ان کے نام رکھ لیں، یہ ہیں جب نہیں جانتے تو اقرار کر کے اسے کہے کہ بس تو جانتا۔ اگر آپ نے میری باتوں کو دل میں جگہ دی تو زندگی بدل جائے گی۔ اور ایک آدمی نے بھی اسے بچوں غور سے سنا، عمل کیا تو پھر کسی کام کا آدمی بن جاتا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ گزارا بھی نہیں معاف۔ ہاں یہ جاننا بھی ہے، کوئی لفظ ان کی شان کے مطابق نہیں ہمارے پاس۔ کون اس کو سمجھ رہا ہے؟ کوئی لفظ یہ بچوں آپ کو نہیں کہہ رہا، کوئی ہے۔ اگر آدم کی بھی ڈیوٹی لگائی جائے کہ تم ذکر کرو تو وہ بھی کہے گا۔ میرا خیال ہے آپ حیران ہو کہے گا میں نہیں جانتا۔ بے شک۔ تو اگر کوئی ملا ملوانا کوئی دو آیتوں کے چکر میں، کوئی دانشور فلسفہ منطق کی آڑ میں، کوئی قمی نجفی کوئی ہو، اور خدا کے بندو ذرا جبریل سے پوچھو تو صحیح، جب جانتا تھا تو کیوں پوچھا یا رب من تحت الکساء؟
पूछा कि नहीं चादर के नीचे? मैंने कहा जिब्रील ये तुमने क्या किया? हाँ मैंने क्या किया? मैंने सच कहा। जब वो चादर के नीचे जमा हो गए तो मैंने सही कहा अगर बेदार हो तो। जिब्रील कहता है मैंने सही कहा कि मौका मिल गया है, जो जानता है उससे ही पूछूंगा। और वैसे भी मैं चाहता था कि ये भी वाज़ेह हो जाए कि इन बड़ों में, इन कामिलीन में वाह वाह मरकज कौन है? वाह 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 वाह। जानता है मेरे ये इस वक्त ख्याल में भी नहीं था कि जिस तरफ बात चली गई है तो फौरन तारुफ हुआ होम सैयदा तो वाह अबूहा सैयदा है, उसका बाबा है, वाह वाह शहजादी है, उसका पाक वारिस है, हाँ पाक मखदूमा है और उसके पाक लाल है। जियो वाह 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 जियो शायद वाह वाह। अच्छा चलो दूर ना निकल जाऊं, निकलते हुए बच्चों कुछ लफ्ज हैं शान के मुताबिक तो हमारे पास है ही कोई नहीं, लेकिन जो अल-ऐलान बेअदबी है वो तो ना की जाए। वाह वाह हाँ मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना हमें पढ़ाओ और हम जाएं। लेकिन जब आप जोराबंद करते हैं तो फिर लफ्ज़ मर गया इनके साथ कहना इससे बड़ी कोई बेअदबी नहीं, गुस्ताखी नहीं। कोई समझ आई है? मर गया और ये अलामा जो ज़हूर में है आम महफिलों में खानदान पाक की तौहीद हो और किसी को एहसास भी नहीं है और आपका ये हाल हो गया है। तो इसीलिए मैं तो बहुत कम ये अटेंड करता हूँ। तो अगर कहो तो मैं दूसरी लफ्ज़ को कहूँ क्योंकि ये मर के मर्दा तो जमीन वाला नौकर भी नहीं कुरान की मुखालिफत है और चूंकि तुसी रोंदे ही नहीं बिना तक इतनी गल्लां ना सुनाइया जान तो मैं वजह ना रोनू पसंद करना ना रोवान थोड़ा दिल करे रो दिल करे ना रो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कहीं बेअदबों में शामिल वाह 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 आपकी क्या जिम्मेदारी कोई है या नहीं? ये आमन पे आम पैदा हुए एक तरफ ये शोहरत है बार बार जश्न है जियो जी जश्न है। ये क्या जश्न है या बेअदबी का इकट्ठ हुआ? तवज्जो लो जी इसको याद रखना जो कहने लगा। फिर ये कुछ मुवद्दत वाले दावेदार इन्होंने कहा नहीं नाजिल हुए मैं भी इस पर बड़े दलाइल दिए और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वो कहते नहीं
نازل نہیں ہوئے، نازل نہیں ہوئے. توجہ ہے جناب؟ جی ماشاء اللہ. یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ میں قرآن دیکھ رہا تھا، میرے ہوش اڑ گئے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو آج جانور بھی نازل کیے. واہ 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 سمجھ آئی؟ واہ واہ. آپ ان سے پوچھو ہو، قرآن تو کہہ رہا ہے جانور بھی نازل ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مولوی لڑ رہے ہیں کہ خاندان پاک کو نہ کہو کہ نازل ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے آگے کام چلا. یہ سارا اکٹھا کر لینا جو کچھ پڑا جا رہا ہے. اور دیکھو جی مولوی نو آکھو اپنا بال مسیح جم کے دسے، ماں مسیح بڑھ کے دسے. مولا علی کعبے میں آئے. توجہ جی، ایک جشن یہ ہو گیا. گھبراہٹ نہیں آئی. ان سب کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو، چلو جی مولوی کی ماں تو نجس تھی، جب نجس تھا وہ تو نہ آ سکا مسجد میں. یہ عیسیٰ کی ماں تو بطول تھی. رہتی کہاں تھی؟ بیت المقدس. بیت المقدس. یہ بھی آپ کا قصور نہیں، بتاتے نہیں. بی بی مریم بیت المقدس میں رہتی فلسطین میں. جی بالکل. بیت اللہ یہ مکے میں. کچھ سمجھ آئیے بچوں؟ وہ بی بی وہاں آئی نہیں تھی، رہتی تھی. وہ وقف تھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے. کون سنتا ہے کون نہیں سنتا؟ جب بیت المقدس خدمت کے لیے وقف جو ہو وہ بطول ہوتی ہے، تو جو اہل بیت ہو. وہ جناب مریم رہتی بچوں اس گھر کے اندر تھی. سمجھ آ گئی؟ جب ذات پاک نے چاہا جناب عیسیٰ آئے تو اس نے کہا مریم میرے گھر سے نکلو. نیا جملہ تو نہیں ہے، بہت پرانا، لیکن مدتوں بعد پڑھنے لگا ہوں. میرا مالک یہ تیری شان کریمی کے خلاف ہے. ایک مستور جو رہتی تیرے در پہ ہو. دشمن زمانہ ہے، مشکل وقت ہے، بتا اب جائے تو کدھر جائے. کہا یہ شکایت نہیں تو کر سکتا، جہاں جائے گی انتظام میرا ہوگا، بندوبست میرا ہوگا، یہاں سے جانا ہی پڑے گا. کیوں؟ یاد رکھنا کیوں؟ اس لیے ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں. یہ نچ پاچی بات نہیں تھی. نہیں سمجھے کیا کہا؟ یہ چیز تو پاک ہی ہے، بالکل. آنے والا بھی پاک ہے. تو بھی عالم، آنے والا بھی عالم.
وہ کتاب کو کافی سمجھنے والوں، آنے والا بھی صاحب کتاب ہے، واہ واہ لیکن یہاں سے چلے جاؤ، یہ گھر ولادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ واہ واہ میں کہا میرا مالک چلو ٹھیک ہے، طے ہو گیا کہ یہ گھر ولادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہے، تو جو عارضی قبلہ ہے وہ ولادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہے، تو جو دائمی قبلہ ہے وہ کس لیے؟ کہا عبادت کے لیے، تو کہا عبادت کے لیے، تو پھر تیرا جب کو یہ کیا ہوا؟ یا کہو کہ وہ ولادت نہیں، یا حیدر کا آنا عبادت ہے۔ صاحبان بھی بیٹھے ہیں، کوئی عالمانہ تو تقریر نہیں، سادی سی بات ہے، تو پھر مان جاؤ نا، مولا علی کا آنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے آ جائے جہاں عبادت ہوتی ہے، نکالنا عبادت نہیں، بلانا عبادت ہے۔ اور پڑھیے بسم اللہ، واہ واہ، جی پڑھو پڑھو بسم یہ اللہ۔ ہن جنہ سید کڈ لیا ہن مولا ٹوانگے نہ انہاں دیاں میری تے سنیے ہی نہیں کرتا نے سائیں لا کریم دے سب۔ اچھا جی چلو بات ایسے زیادہ نہ بڑھ جائے، یہ جو کچھ میں سمجھ سکتا ہوں، تو صحیح نہیں کرنا ہے۔ حکم جو دیا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو مولا علی کے ذکر سے۔ اللہ چاہتا یہ تھا کہ گھر میرا ہو، میرا علی ہو، اور زینت دی جائے حیدر کے ذکر سے، ذاکر ہی مصطفیٰ بنے۔ اسی لیے کہا جاؤ لینے کے لیے۔ توجہ ہے صاحبان، یہ تو میں زیادہ بات نہیں کی، وہ اب سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ قبلہ شہنشاہ آگے، اب ہاتھوں پہ اٹھا لیا، میرے بس میں ہو تو میں گھر گھر جا کے یہ بات سمجھاؤں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اتنے شوق سے اٹھایا۔ جلنے والے جل گئے کہ آتے ہی ہاتھوں پہ حضور کے کیا فضائل سنایا۔ کہا جلو مرو نہیں، ہاتھوں پہ دیکھ رہے ہو، یہی گھر ہوگا، یہ میرے دوش پہ بھی تمہیں ملے۔ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ میں بات بند کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے ہمارا پہلا ایمان، جو بیت اللہ میں آئے تو جس کا ذکر عبادت، اگر بیدار ہو تو ہماری امامت کا سلسلہ ایسے ہے کہ پہلے کا ذکر عبادت ہے، اور آخری کی انتظار ہی افضل عبادت ہے۔ جتنے انتظار میں ہو ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر،
नाराए हैदरी। भाई अल्लाह आपको ये मंजर देखना नसीब हो। ये तो कुर्सियों पे देखना बर्दाश्त नहीं ना कर रहे। ये कुर्सियां लगी होती हैं ना तो जल जाते हैं जलने वाले, लेकिन इन अंदर को क्या पता है वो कैसा वक्त होगा जब काबे की छत होगी और कायम की नालायन होगी। आए या ना आए, इतना जी चाहता है मौला हमें दिखाए दोनों हाथ बुलंद करके, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। अब मौला का जिक्र क्या है? और फिर शहंशाह फरमाते हैं बस भाई इतनी मेरी नौकरी कबूल करना, तो फिर आपकी ज़ियारत हो जाएगी। ये फरमाया मजालिस को जीनत दो, ज़य्यनो मजालिस, मजालिस को जीनत दो। मजालिस का मतलब है जहाँ तुम बैठो, अकेले बैठे हो तो, दो बैठे हो तो, अगर बेदार हो तो मेरे सामने एक लफ्ज़ आ गई है। हमारे सरदार का इस्म पाक है जलीसुज़ ज़ाकिरीन। बच्चों सुन रहे हो इसका क्या मतलब है? ये देखो जैसे गुनाहगार से और वैसे नून वालों, इस बात पे आपको भी कोई बुजुर्ग जानने वाला बैठा है तो फख्र करना चाहिए कि इधर मेरा बचपन गुजरा है। मैं भी सारी बस्ती को बड़ी इज्जत से देखता हूँ। असी देना सारियां नूं नाम के समझ, ठीक है जी। तो ये आपको एक इज्जत है। ये मिंबर पे सरकार के अस्मा तिलावत करने का हमें शर्फ हासिल है। पहले ये नहीं था, बेशक समझ आ रही है? बेशक। तो सरकार का एक इस्म पाक है जलीसुज़ ज़ाकिरीन। बच्चों इसका मतलब है जो जिक्र करने वाले हैं जब वो जिक्र करें तो वो सारे ज़ाकिरों के पास बैठा होगा। क्या होता है? एक मिनट में छोड़ने लगा, वो पास बैठा होता है। क्योंकि हम सारे ये मजलिस जिक्र के लिए होती है ना, हमें यकीन है हमारे पास बैठता है, लिहाजा हमने जगह महसूस की तो जो है जनाब कुछ दिन ठगता है या नहीं? जो मुंह बनाए ना बहुत एक बात, पढ़े लिखे बच्चों जाओ मकतब शरीयत को कुछ पढ़ो तो सही। फरमान है कि जहाँ जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम लो तो सिर्फ खिज़र न कहो, अलैहिस्सलाम यानी सलाम उनको कहो। क्यों? कि जहाँ आप नाम लेते हैं वहाँ वो मौजूद होते हैं। और ये यासूद्दीन रुस्तगार ने दलील कायम की थी जो मैं जनाब की नजर कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ खिज़र का नाम लें तो वो मौजूद हो, और जो खिज़र के भी मखदूम हैं। वाह 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 वाह।
سرکار کا وہ اپنا سسٹم ہے یا آپ کی محبت ہے، وگرنہ یعنی میرے بس کا یہ کام نہیں ہے، وہ کام لے لیتے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہے۔ بات تو میرے صادق امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا 3 کام کیے، جناب موسیٰ نہ سمجھ سکے، ٹھیک ہے یہی حضر سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے فرمایا خضر ہماری بارگاہ میں آئے تو ہم وہ تعداد میرے سامنے نہیں، اگر برداشت کریں ہم اتنوں کر کے دکھائیں کہ خضر حیران ہو کے کہے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے موسیٰ کی سمجھ سے خضر باہر اور میرے مولا کی سمجھ، میرے مولا کے سامنے خضر علیہ السلام اس کا اقرار کر کے کہہ رہے ہیں تیرے کام میری سمجھ میں نہیں آتے، اور جاہلو جس کے پھر خضر کی سمجھ میں نہیں آتے اس کی ذات ملوانوں کی سمجھ میں بابا سیدھی ساری بات بہت بات ایسے بن گئی ہے، تو کیا کہہ رہا تھا زینت تو ذکر سے، اب جنہوں نے فرمایا ہے اپنی مرضی سے فرمایا، کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی، چلو پھر بات سیدھی ہو گئی۔ اب اللہ نے بھی کہا زینت دو اپنی مجالس کو، حضور نے بھی کہا زینت دو اپنی مجالس کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں کہیں اور آپ نہ دیں؟ یہ ہو سکتا ہے سچ میں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے، اور کہا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی، میں نے اسی لیے تو ایک دن رات کے ٹائم بلا لیا تھا، 1 to 1 ملاقات تھی، بس 2 ہی تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں، لفظ کہنے لگا ہوں اول کے ساتھ اول ملا ہے، اول کے ساتھ اول اور کوئی ہے ہی نہیں، بس جو ہی دونوں بیٹھے تو کہا زینت دینی ہے تو پھر حیدر کا ذکر ہی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے 2 بیٹھ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان زینت کی مجلس ہوتی ہے تو پھر حیدر ہی نظر آتا ہے۔ سوچتے رہنا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب مولا علی کس کی زینت ہے؟ کس کے؟ ماشاءاللہ، خالق و مخلوق۔ ہم گناہگار بیچاروں میں کیا؟ بچوں سمجھ آ رہی ہے، اس کا ذاکر ہی اللہ ہے۔ اب میں بات کہنے لگا ہوں، مولا علی کا ذکر نماز کی زینت، مجالس کی زینت، اتفاق ایسا ہے مولانا تو شوہر بھی بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، لیکن مجلس میں تو حیدر کا ہی ذکر زینت ہے۔ جو ہے جناب بات ایسی بہت دور جا رہی ہے، اب میں چاہتا ہوں اسے بند کروں، مولا نے چاہا تو پھر بات ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
میرے بچوں یاد رکھنا مولا علی عرش کی زینت، کعبے کی زینت. بے شک وہ اسی ان سمجھنے پہ کہ بڑا کوئی احسان ہو گیا ہے مولا علی تے جڑا کعبے جا گیا. کوئی کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، مولا علی نے آپ کے عزت دینے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے وہ عزت دینے کے لیے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ جس میں بھی آیا ہے اسے عزت والا بنا دیا، چاہے وہ عرش ہو چاہے وہ کعبہ ہو. میری بات کی سمجھ میں آ گئی. اب جو دین کی زینت، جو اصول کی زینت، جو فروع کی زینت، جو فرش کی زینت، جو عرش کی زینت، جو محراب کی زینت، جو مسجد کی زینت، میں کہتا ہوں جو قرآن کی زینت تھی. جو قرآن کی زینت قرآن کی زینت، میرے سر پہ قرآن رکھ لو. اسی علی نے کہا ہے میری زینت کا نام ہے فاتح شاہ. میں جہاں چھوڑنے لگا آپ جانتے ہیں کہ میرے یہ بس کی بات نہیں شہزادی کا میں کچھ مصائب آپ کو سنا سکوں. اگر میری طرف دیکھو تو میں لفظ پڑھنے لگا ہوں. اسی لیے جب دربار میں ملاؤں نے بے ادبی کی تو شہزادی نے فرمایا اس کو یبن طلبہ، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، خاموش. شہزادی کا فرمانا تھا خاموش. یقین جانو بچوں یزیدیت کی سانس رک گئی. اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی نا اس کی آواز رک گئی. کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا، جس کا اٹھا ہے رکھ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یزیدیت کی سانس بھی نہیں کنٹرول کر کے نا لفظ خاموش پہ فرش سے عرش تک خاموشی تھی. دربار خدا. شہزادی نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. رازدار ماں کہتی ہے بیوی کون رہ گیا ہے جس کو دیکھ رہی ہوں؟ وہ تو سارے کربلا رہے ہیں، اور وہ جو ساتھ ہے وہ لہو رو رہا ہے، اور ایک ہی ہے جسے مدینے چھوڑا ہے. وہ علی وقت کا کوفے میں مارا گیا ہے. اب کس کو دیکھ رہی ہے؟ کہتی ہے اماں کسی کو نہیں دیکھ رہی، میں بابے کو دیکھ رہی ہوں. میرے بابے نے کہا تھا کہ جب تو خطبہ مکمل کرے گی میں سننے ضرور آؤں گا. آواز آئی مرحبا میری زینت شہزادی. ہر گلی سے پہلے آباد ہو سلطان معظم کی شاہی ہے. ان کے دشمن برباد ہو، سادات کے گھر آباد ہو. شہزادی کی شام میں آج بھی بہت بے ادبی ہے. شام ظالموں کی نگری ہے، شام بے ادبوں کی نگری ہے. دعا کرو سیدو اب کوئی نیا ظلم نہ ہو، منتقم آ جائے.
پتہ کر لے پتہ نہ ہو سکی دیکھ میں بھر جائیے میرے سال کی شہزادی بابا شام فتح ہو گئی بابا خیبر اکھاڑنا آسان شرابی سے بولنا بڑا دعا کرے اللہ جل اللہ چلو ایک منٹ میں منگواتا ہوں بسم اللہ حق ہے صحیح ہے شہادت عالیہ کی ہے علم غازی کا یہاں ہے علم آئے گا نا آئے گا بچوں زیادت کرو گے میرے سر پہ قرآن یہی مقتل میں دیکھا جب شام فتح ہو گئی نا شہزادی نے فتح کے شرائط منوائے اور وہ پہلی شرط تھی میں آزاداری کر دی ہے خدا واسطے سے آزاداری رہنے دیا جائے اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں آزاداری کو آزاداری رہنے دیا جائے بی بی نے کہا میں آزاداری کر دی ہے پابندی ختم ہو میں لمبا نہیں کر رہا شرائط مانی گئی آزاداری شروع ہو گئی میرے استاد معظم نے دیکھا 25,000 عورتیں آئی ہیں پہلی مجلس میں کیا سن رہے ہیں بچوں آپ کہیں گے اتنا مجمع بچوں تم نہیں سن رہے جب آئی تھی نا حملہ کرنے 9 لاکھ تھے کچھ کہتے ہیں 5 لاکھ 5 لاکھ تھوڑے ہوتے ہیں کسی نے ماں کا جنازہ بھی رات کو ہی دیکھا ہو اب دیکھو 25,000 اور بچوں یقین جانو قصر یزید سے بھی عورتیں نکل آئی کتاب کائنات قربان شہداء کے سر ملے مجلس میری ختم ہو گئی ہے شہزادی شہداء کے سر ملے اب کیا حالت ہوگی سر رسول کرنے والی عالیہ فاتح شام علی اکبر کے پالنے والی یا قیامت ہوگی جب علی اکبر کا سر آیا بی بی نے کہا شام کی بیویوں میں نے اسے برکے میں پالا میرا رسول کی تصویر والا مارا گیا بڑا ماتم ہوا جب قاسم کا سر آیا اور شام کی بیویوں نے زیادہ ماتم کیا ہے اسی پر عالم بلا رہا ہے جب علی اصغر کا سر آیا شام کی عورتوں نے کہا ہے بی بی اتنا ظلم اسے کس جرم میں مارا گیا عزاداروں سیدانیوں کے بین سب سے زیادہ بلند ہوئے جب عباس کا سر آیا عزاداروں غازی کا سر آیا